یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میرے بہنوں اور بھائیوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل روزوں کے ایام چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا اپنے بہن بھائیوں سے روزے کے مطابق بات کرتا ہوں۔ تو ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اگر کوئی میرے ساتھ نکال سکتا ہے تو آپ کلام خدا کو کھول سکتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے آستر کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت۔ آستر کی کتاب چیپٹر 4 ورس 14-16۔ اگر آپ خدا کے کلام کو میرے ساتھ کھول سکتے ہیں تو ضرور آپ پڑھیں۔ میں خداوند کے کلام کو پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے 15 آیت سے، تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے۔ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم جو ایک لفظ روزہ دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے اور روزے کا کیا مطلب ہے، یا روزے کی برکات ہماری زندگی میں کیا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا ایک روزہ رکھا، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل 4 باب اس کی 2 اور 4 آیت میں لکھا کہ یسوع مسیح کو روح جنگل میں لے گیا اور یسوع مسیح ابلیس سے آزمائے گئے۔ لیکن اب یوئیل کی کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں 2 باب کا 3 آیت کا، تو خداوند کے کلام میں لکھا، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے میری حضور متوجہ ہو۔ روزہ جو لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے پاکا کرنا، پرانی انسانیت کو چھوڑنا، یعنی پرانی انسانیت کو پیچھے دھکیل دینا، پرانے گناہوں کو، پرانی خواہشوں کو، پرانی انسانیت کو پیچھے دھکیل دینا، چھوڑ دینا، اپنی زندگی سے نکال دینا اور توبہ کرنا، اگلے گناہوں سے بچنا، دوبارہ گناہ نہ کرنا، تبدیل ہو جانا اور بالکل تبدیل ہو جانا۔ روزہ کے بارے میں پرانے عہد نامے میں 34 دفعہ لفظ آیا اور نئے عہد نامہ میں 20 دفعہ تقریباً یہ روزے کا لفظ آیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں جب پہلی بار گناہ آیا تو کھانے کے سبب سے آیا۔ ہم نے اس بات کو اب سمجھنا ہے کہ جو خدا کی بندی آستر نے روزہ رکھا، اس نے کہا میں اور میری سہیلیاں 3 دن 3 رات کچھ نہ کھائیں پیئیں گے۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ جو حمان مردکی کو صلیب پر، ایک سولی پر لٹکانا چاہتا تھا ایک سازش کے تحت، جب خدا نے ان کی مدد آسمان سے بھیجی تو وہی ان کا مخالف جو حمان تھا، اس روزہ کے سبب سے جو خدا کی بندی آستر اور اس کی سہیلیوں نے رکھا، اس کے سبب سے کیا ہوا، خدا نے آسمان سے ان کے لیے مدد جاری کی اور آسمان ان کے لیے کھلا، اور وہی ان کا مخالف حمان جو مردکی کو صلیب پر چڑھانا چاہتا تھا، سولی پر چڑھانا چاہتا تھا، اسی سولی پر مردگی کو چڑھایا، اسی سولی پر حمان کو چڑھایا گیا۔
تو ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ جو روزہ ہے یا روزہ رکھ کر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے ارادے کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر بات کرتے جو بھی میں نے بات کی تھی کہ دنیا میں پہلی دفعہ گناہ کھانے کے سبب سے آیا۔ باغ عدن میں کیا ہوا؟ باغ عدن میں جب خدا نے آدم اور حوا کو رکھا تو ان کو حکم دیا کہ آپ باغ میں سے سب درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو درمیان میں ہے اس کا پھل نہیں کھا سکتے۔ ایک درخت کا پھل ممنوع کیا گیا، منع کیا گیا آدم اور حوا کو۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا سکھانے کا کہ آدم اور حوا اپنے اوپر سیلف کنٹرول سیکھیں، اپنے منہ پر قابو پائیں۔ جو بھی انسان اپنے منہ پر قابو پا سکتا وہ اپنے جسم کی ہر خواہش پر غالب آ سکتا، قابو پا سکتا۔ جو انسان اپنے منہ پر قابو نہیں رکھ سکتا، یعنی کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی انسان اچھے کھانے کو دیکھ کر اس کا جی چاہتا ہے کہ میں فٹافٹ اس کھانے کو کھاؤں اور لطف اٹھاؤں۔ اسی طرح باغ عدن کے اندر ہوا، جو خدا نے ایک آدم اور حوا کو سکھا رہا تھا کہ اپنے اوپر سیلف کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول، اپنے منہ کے اوپر کنٹرول کرو گے تو آپ ایک فتح مند مسیحی زندگی گزارو گے، آپ ایک فتح مند زندگی گزارو گے۔ خدا ان کو سکھانا چاہتا تھا، لیکن جب آدم اور حوا نے وہ نافرمانی کی، وہ پھل کھایا، اپنے منہ پر کنٹرول نہ کر سکے، تو پھر اس حکم کو انہوں نے توڑا اور پھر باغ عدن سے نکالے گئے۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ منع بھی پھل کھانے سے کیا گیا تھا، ایک کھانا تھا، اور سزا بھی کھانے کی دی گئی۔ کیسے؟ شام کو کہا کہ آج سے تو پیٹ کے بل چلے گا اور تو مٹی چاٹے گا، خاک کھائے گا۔ اور آدم کو کہا تو خون پسینے کی روٹی کھائے گا۔ سزا بھی روٹی کی، کھانے کی دی گئی۔ کھانا ایک انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے میرے بہن اور بھائی۔ جو انسان اپنے منہ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں پورے بدن کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جو اپنے منہ پر قابو رکھ سکتا ہے، نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کسی سے دغا کر سکتا ہے، نہ دھوکہ کر سکتا ہے، نہ فراڈ کر سکتا ہے، نہ بے ایمانی کر سکتا، نہ اس کے اندر سستی ہوگی، نہ کاہلی ہوگی۔ جو انسان اپنے منہ پر کنٹرول کر سکتا ہے وہ اپنے پورے بدن پر غالب آ سکتا ہے۔ منہ کے اوپر کنٹرول کرنا۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے جو جسم کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ جو انسان اپنے بدن پر غالب آ سکتا، پوری دنیا پر غالب آ سکتا، یہ آپ کے اور میرے خداوند یسوع بن کر زمین پر آیا اور میں جسم پر غالب آیا، اور یسوع مسیح نے سیلف کنٹرول ہمیں سکھایا کہ پتھر روٹی بن بھی جائیں میرے باپ کے حکم سے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان ہر اس بات سے جیتا رہے گا جو اس کے منہ سے نکلتی۔ کلام کو پیچھے چھوڑ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کے کلام کو ہم نے اول ترجیح دینی۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے منہ پر کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب ابلیس کو یہ بتایا کہ لکھا کہ انسان روٹی سے جیتا نہیں رہے گا، ہر اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، تو میرے بہن اور بھائی آپ سوچیں، ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں، یسوع مسیح کو پیروکار ہیں، اپنے منہ پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں؟ جو انسان اپنے منہ پر غالب آ سکتا وہ اپنی سوچوں، ارادوں، خیالوں اور نیت پر بھی غالب آ سکتا، وہ پورے بدن کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ روزہ خدا کے سامنے ایک روحانی بھوک ہڑتال ہے۔ کوئی بھی بچہ ہو، آپ کا کوئی بھی بچہ آپ کے ساتھ ضد کرے کہ مجھے موبائل چاہیے، وہ یقین کریں آپ
2 दिन वो आपका बच्चा खाना पीना छोड़ दे तो आप मर जाएंगे। आप बोलेंगे ये ले भाई पकड़, तू मोबाइल ले लेकिन खाना पीना ना छोड़। एहतजाज है, भूख हड़ताल है, रूहानी भूख हड़ताल है रोज़ा। जब नैनवा के लोगों ने खुदा के हुजूर भूख हड़ताल की थी तो उन्होंने क्या हुआ, खुदा ने अपने इरादा को बदल दिया। जब कोई भी रियाया होती या कोई भी अवाम होती किसी रियासत के खिलाफ या अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज करते हैं तो वो भूख हड़ताल करते हैं। जब भूख हड़ताल करते हैं तो फिर रियासत को या हुकूमत को सामने आना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ ले दे होता है या आपके मुतालबात माने जाते हैं। इसी तरह जब हम खुदा के हुजूर भूख हड़ताल कर देते हैं, आप अपनी मुरादों के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए खुदा के हुजूर जाते हैं तो आपको फिर भूख हड़ताल करनी होगी। खुदा की बंदी आस्तर की तरह उन्होंने और उसकी सहेलियों ने 3 दिन वो मर्दी को लटकाना चाहता था। आपके लिए भी आसमान से मदद आएगी, आपके लिए भी आसमान से मदद आएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सब दरवाजे आपके लिए बंद हो गए तो खुदा का दरवाज़ा आपके लिए ज़रूर खुलेगा। आप रोज़े में झुक जाएं, आप दुआ में झुक जाएं, आप खुदा के हुजूर रूहानी भूख हड़ताल करें कि जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा हम दुआ रोज़े से नहीं उठेंगे। आप सोचें, झुक जाएं खुदा के हुजूर के हमारे घरों में ही गुर्बत क्यों है, हमारे घरों में रुपए पैसे की कमी क्यों है, हमारे घरों में ही लड़ाई और मुखालफत क्यों है, हमारे घरों में ही तजाद और नफ़रत क्यों है, हमारे घरों में ही क्यों बीमारी नहीं जाती। एक मसले से निकले दूसरा मसला, दूसरे मसले से निकले तीसरा मसला, मसले पर मसला, और इन उलझनों में फंसे हुए होते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये आवाज़ सबसे पहले मेरे लिए और फिर आपके लिए ये जिंदा कलाम है। झुक जाएं खुदा के हुजूर, झुक जाएं खुदा के हुजूर, रूहानी भूख हड़ताल करें। ना गुर्बत रहेगी, ना परेशानी रहेगी, ना बीमारी रहेगी और ना ही नफ़रत रहेगी। नफ़रत आपकी इत्तेहाद में बदल जाएगी, यूनिटी में बदल जाएगी, दोस्ती में बदल जाएगी, मुखालफत जाती रहेगी। आप सोचें इस बात। सेल्फ कंट्रोल, अपने मुंह पर, जो अपने मुंह पर गालिब आ सकता, जो अपने मुंह को कंट्रोल कर सकता, अपने पूरे बदन को कंट्रोल कर सकता है। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का बंदा पौलुस भी यही कहता, मैं अपने जिस्म को मारता और फूंकता। खुदा का बंदा पौलुस रूहानी कामों से अपने बदन के कामों पर गालिब आता था। तो इसलिए लिखा कि मेरे बदन के अज़ा न रास्ती के नहीं रास्तबाजी के तैयार होने के लिए मैंने वक़्फ़ कर दिए ताकि गुनाह का इख्तियार हम पर ना हो। मेरे बहनों और भाइयों, हमने रूह के वसीला से जिस्म के कामों पर गालिब आना। जो जिस्म पर गालिब आएगा वो पूरी दुनिया पर गालिब आएगा। आप ज़रूर, जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, आप खुदा के हुजूर दुआ और रोज़े में झुक जाएं। खुदा आपके लिए आसमान से बरकत, आसमान से मदद जारी करेगा। गॉड